بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام دوستو، آج میں آپ کو دو ایسی جھیلوں کی سیر کروانے جا رہا ہوں جن پر بہت ہی کم سیاح خواتین و حضرات جاتے ہیں۔ چلیں ہم اپنے سفر کا آغاز ماؤڈن جھیل سے کرتے ہیں۔ ماؤڈن جھیل کالان سے شمال کی جانب تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ راستہ جیپ یا کسی بھی اچھی گاڑی پر 2 سے 3 گھنٹوں میں بآسانی طے کیا جا سکتا ہے۔ گئے وقتوں میں یہ جھیل سوات کی خوبصورت ترین جھیلوں میں شمار ہوتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اور سیاحوں کے بے ہنگم رش کی وجہ سے اب کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بنتی جا رہی ہے۔ ماؤڈن سے کوئی 8 کلومیٹر کے فاصلے پر قندیل شاہی جھیل ہے۔ اس کو اب سیف اللہ جھیل کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ جب ہم نے اپنا سفر یہاں سے شروع کیا تو یہاں کے 3 مقامی لڑکے ہمارے ساتھ شامل سفر ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے نیلسر جھیل کی طرف جانا تھا اور باقی 2 نے بالترتیب پنالشے اور سپن گلسر کی بستی میں جانا تھا۔ یہ سانا پنگال کا علاقہ ہے۔ کوئی بھی گاڑی جو ماؤڈن جھیل تک آ سکتی ہے یہاں بآسانی آ سکتی ہے۔ یہاں دریا کے مشرقی کنارے پر پتھروں کی بہت بڑی سلائیڈ ہے، جس کی وجہ سے کسی بھی قسم کی گاڑی کا آگے جانا ناممکن ہے۔ ان پتھروں میں 2 غار بنے ہوئے ہیں۔ مقامی لوگ جو اس وادی کے بالائی علاقوں میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہیں اور ان کے لیے راشن لے کر جاتے ہیں اور وہاں سے دودھ، دہی، گھی، مکھن وغیرہ لاتے ہیں، انہی غاروں میں اپنی موٹر بائک پارک کرتے ہیں۔ یہ متگل کا علاقہ ہے۔ یہاں دریا کی دونوں طرف چھوٹی چھوٹی آبشاریں ہیں۔ اس علاقے کا نام جانو کا غار ہے۔ اس علاقہ کے متعلق ایک چھوٹی سی داستان مشہور ہے کہ ایک شخص جس کا نام جانو تھا اپنے آپ کو اپنے خاندان والوں سے اور اپنی بستی سے الگ کر کے یہاں دریا کے مغربی کنارے پر پتھروں کے نیچے ایک غار میں سکونت اختیار کر لی تھی، جس کی وجہ سے اس علاقے کو جانو کا غار کہا جاتا ہے۔ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ دیشائی کا وسیع و عریض علاقہ ہے جو بہت بڑے میدان پر مشتمل ہے، جس کے بیچوں بیچ دریائے اوشو شمالاً جنوباً بہتا ہے۔ دریا کے مغرب کی طرف پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹی سی بستی ہے۔ اس بستی کے ساتھ ایک بہت بڑی اور بوجھدار آبشار گرتی ہے۔ اس آبشار نالا آبشار کے عقبی پہاڑ اور مغرب کی جانب مزید 7 کلومیٹر کے فاصلے پر تقریباً 13,700 فٹ کی بلندی پر ایک جھیل ہے۔ ان سب کو دون چاڑ گل کہتے ہیں۔ یہ شامیر کی آبشار ہے۔ یہ دیشائی سے مزید 2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ شامیر آبشار سے تقریباً 2.5 کلومیٹر کے بعد دو انگر کا مقام آتا ہے۔ یہ تقریباً سطح سمندر سے 10,200 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اکثر ٹریکر حضرات یہاں خیمہ زن بھی ہوتے ہیں۔ 2 انگر سے 2 راستے نکلتے ہیں۔ ایک شمال کی جانب نیلسر جھیل کے بعد مزید 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ دائیں طرف کا راستہ بشکرگورو یا خکش پاس سے ہوتا ہوا بہا یا خکش کی 4 جھیلوں سے ہوتا ہوا برست اور شندور جھیل کو جاتا ہے۔ بائیں طرف کا راستہ کچی کھانی پاس سے ہوتا ہوا سور لسفر کو جاتا ہے۔ آپ وہاں سے بشکر گول جھیل کو بھی جا سکتے ہیں۔ بشکر گول جھیل سے آپ کمراٹ کو بھی جا سکتے ہیں اور منیال پاس کو کراس کر کے کھڑکھڑی جھیل سے گبرال سوات میں بھی جا سکتے ہیں۔
یہاں سے ہم نے مشرقی راستہ اختیار کرنا تھا جو ڈڈریلی پاس کو جاتا ہے۔ دو انگر سے آج ہماری پہلی منزل جبہ کی چراگاہ تھی۔ یہ تقریباً دو انگر سے 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو تقریباً 2 گھنٹے میں آسانی سے طے ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی چراگاہ ہے۔ اس کی شمالی جانب سے ایک دریا بہتا ہے، اس کو گز نالہ کہتے ہیں۔ اس دریا کو یہاں سے اوپر والی 6 جھیلیں اور گلیشیئر پانی مہیا کرتے ہیں۔ جھیلوں میں قابل ذکر سپنگلسر کی 2 جھیلیں، پنلشے کی جھیل، ڈڈریلی پاس کے قریب 2 جھیلیں، ڈڈریلی پاس کا مدفون گلیشیئر اور جبہ کی چراگاہ کے جنوب کی جانب ایک چھوٹی سی جھیل شامل ہیں۔ ہم تقریباً عصر کے وقت یہاں پہنچ چکے تھے۔ ایک ٹوٹی پھوٹی بستی میں خیمہ زن ہوئے۔ یہ بستی عرصہ دراز سے قابل استعمال نہیں ہے۔ اگلی صبح ہم نے جھیلوں کے لیے صبح 7 بجے اپنا سفر شروع کیا۔ پہلے 2 کلومیٹر کا راستہ بالکل سیدھا اور آسان ہے اور باقی کا 5 کلومیٹر کا راستہ انتہائی عمودی اور پتھریلا ہے جس پر چلنا انتہائی مشکل ہے۔ یہ سپنگلسر نالہ کا بیس ہے۔ یہاں قریب میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے جہاں پر 2 بھائی رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک بھائی گزشتہ روز ہمارے ساتھ شامل سفر تھا۔ وہ آج صبح ہمارا انتظار کر رہا تھا ان جھیلوں پر چلنے کو۔ یہ بیس تقریباً 11,550 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں سے ہم نے صرف 5 کلومیٹر کے فاصلے میں 3500 فٹ کی چڑھائی چڑھنی تھی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ راستہ کتنا عمودی ہے۔ یہاں پر صرف پہلے 2 کلومیٹر راستہ کے نشانات باقی ہیں، باقی سب پتھروں پر عمودی سفر ہے۔ ان جھیلوں پر چرواہوں کا نہ جانا بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس نالہ میں بہت چھوٹی سی چراگاہ ہے جو زیادہ جانوروں کے لیے بالکل ناکافی ہے، اور وہ بھی شروع کے 2 کلومیٹر تک ہے اور اس کے اوپر پتھروں کا سمندر ہے۔ یہ سپنگلسر کی نشیبی جھیل ہے جو سطح سمندر سے تقریباً 14,250 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں سے ہم نے ایک تنگ اور عمودی کھائی کے ذریعے دوسری جھیل کا سفر شروع کیا۔
یہ سپنگلسر کی بالائی جھیل ہے جو سطح سمندر سے تقریباً 15,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ جھیل کی شمالی جانب ایک درہ ہے جسے عبور کر کے آپ ہنڈرپ گاؤں امبیش وادی اور خشک کی جھیلوں کو بھی جا سکتے ہیں۔ جھیل کے مغرب کی طرف سے ایک راستہ نیل سر جھیل کے پہلے ایک بستی کو بھی جاتا ہے۔ ان جھیلوں کا راستہ خطرناک بالکل بھی نہیں ہے، لیکن انتہائی مشکل اور تھکا دینے والا ضرور ہے۔ ان جھیلوں پر جانے والا ہمارا قافلہ صرف 3 افراد پر مشتمل تھا۔ ان جھیلوں پر اور ان کے راستے میں کسی بھی قسم کی گندگی کے کوئی آثار نہیں دیکھے ہم نے۔ ہم کھانے پینے کی کوئی بھی چیز اپنے ساتھ لے کر ان جھیلوں پر نہیں گئے سوائے 1 پاؤ یا اس سے بھی کم کھجوریں تھیں۔ اس لیے آنے والے وقتوں میں اس جھیل پر گندگی نہ پھیلانے والوں میں ہمارا شمار کیا جائے۔ بالائی جھیل کے جنوب مغربی کنارے سے ایک دیوار نما پہاڑی سے نشیبی جھیل کی طرف روانہ ہوئے اور شام کو تقریباً 5 بجے کے قریب اپنی خیمہ بستی میں واپس پہنچ چکے تھے۔ رات وہیں گزاری۔ اگلی صبح اپنے گھر کی راہ لی اور تقریباً 2 دن کے سفر کے بعد رات کو جب میں گھر پہنچا تو صبح کو عید تھی۔